الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق الله وصدق الرسول الكريم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے: جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے روح کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ 7 باتیں ہم نے کی جو حضرت سید عبداللطیف شاہ صاحب المعروف سید محی الدین قادری ویلوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نصیر الدین شاہ صاحب نے اپنی کتاب راہ و رسم منزل ہا میں تذکرہ کیا ہے، اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آج روح کے متعلق 8ویں جو تشریح انہوں نے بیان کی ہے، اس کی میں پہلے عربی پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سید محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لما کان الروح فی الجسد لا یعلم له عینیۃ علمنا انہ تقدس عن الکیفیت والعینیت ولا یوصف بعین ولا بکیف بل الروح موجود فی الجسد ما خلا منہ شیء فی الجسد کذالک الحق سبحانہ وتعالی كذلك الحق سبحانه وتعالى موجود في كل مكان ما خلا منه مكان وتنزل عن المكان والزمان۔ ترجمہ کیا ہے اس کا سمجھتے ہیں کہ جب روح کے متعلق مکان معلوم نہیں کہ جسم کے کس مخصوص حصے میں اس کا قیام ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کیفیت کہ وہ کیسا ہے اور مکانیت کہ وہ کہاں ہے سے برتر اور پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ وہ کیسا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس سے برتر اور پاک ہے، لہٰذا وہ مکان اور کیفیت سے موصوف نہیں، بلکہ روح جسم میں اس طرح موجود ہے کہ اس سے جسم کی کوئی شے خالی نہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر مکانوں میں موجود ہے، ایسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے، کوئی مکان اس کے سے خالی نہیں، کوئی مکان اس سے خالی نہیں، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں، اور ساتھ ہی وہ زمان اور مکان سے منزہ بھی ہے۔ تو بقول عارف رومی فرماتے ہیں: اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابع جان ناس۔ ترجمہ ہے فارسی کا کہ رب العالمین کا مخلوق کی جان سے ایسا اتصال ہے جو قیاس اور کیف و کم کے پیمانوں میں تولا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی مثال روح سے دی گئی ہے کہ جس طرح جسم کے اندر کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ روح کا مکان کہاں ہے، بھی ایک مقام پہ بیٹھی وہ تدبیر کر رہی ہے، حکم چلا رہی ہے، جسم کی پوری حرکات و سکنات کو پرکھ رہی ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، جسم اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ تو اس کا کوئی خاص مقام ہو، بھی دماغ میں ہو یا دل میں ہو، آنکھ میں ہو یا کسی اور عضو میں ہو، جیسے سب کے
جو اعضاء ہیں جسم میں وہ ہر کام کے لیے مخصوص ہیں. آنکھ دیکھنے کے لیے مخصوص ہے، زبان گفتگو کے لیے مخصوص ہے، دل خون کو پھیلانے کے لیے جسم میں مخصوص ہے، پھیپھڑے سانس کے لیے مخصوص ہیں، جگر ایک لیور جسے کہتے ہیں ایک پوری جسم میں فیکٹری ہے. تو اس طرح ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے، لیکن روح سارے کاموں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. لیکن یہ کسی ایک مقام پر بیٹھ کر نہیں، جدھر دیکھو ادھر ہی روح ہے، ہر جگہ ہی روح موجود ہے. یہ کسی مقام سے، کسی ایک جگہ سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے. جہاں سے روح منقطع ہو جاتی ہے، وہ جسم کا حصہ گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، جسم سے الگ ہو کے گر جاتا ہے یا کاٹ دیا جاتا ہے. جیسے شوگر کے مریضوں میں پاؤں کی انگلی جب کالی ہو جاتی ہے، روح سے اس کا اتصال یعنی کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، تو اس گل سڑ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس حصے کی. تو عزیزان گرامی قدر اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مثال دے کر سمجھائی ہے. جو روح کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے اس کی صفات ہیں، علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، مدبر ہے، تدبیر کرتا ہے، حی قیوم ہے، زندہ رکھے ہوئے ہے، مخلوق کو مارے گا، ساری اس کی صفات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، روزی دینے والا ہے، پالن ہار ہے. تو وہ بھی اسی طرح روح کی طرح یکتا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے. روح اس کی مخلوق ہے، وہ اس کا خالق ہے. تو جسم میں روح کی مثال دے کر سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ اپنی صفات کے لحاظ سے موجود ہے. پھر نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے، اور نہ اس کا کوئی زمان ہے. سارا وہ خود ہی زمانہ ہے، خود ہی مقام ہے، تو ہر جگہ موجود ہے. اسی مثال کو یا اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت سلطان المشائخ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایات میں ہے کہ آپ سے کسی نے سوال کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں وجود ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ اگر وجود ہے تو پھر کہاں ہے؟ یعنی اس کی نشاندہی کی جائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا پہلے تم اپنے جسم میں موجود روح کی نشاندہی کرو کہ وہ کس مخصوص عضو میں موجود ہے اور کس میں وہ نہیں ہے. اس کا مقام یعنی بتاؤ کہ روح کا جسم میں مقام کہاں ہے. کہنے لگا کہ روح تو پورے انسانی جسم میں موجود ہوتی ہے، مگر کسی عضو میں اس کے وجود کا تعین نہیں کیا جا سکتا. وہ بھی عالم تھے. آپ نے فرمایا کہ اسی طرح خالق کائنات کا کائنات میں وجود ہے، مگر کسی شے اور مقام میں اس کا تعین اور نشاندہی نہیں کی جا سکتی. گویا بقول بابا فغانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مشکل حقائق است یہ ہر ذرہ عین اوست. مشکل حقائق کہ ہر ذرہ عین اوست، اما نمی تواں کہ اشارت با او کنند. تو اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں موجود ہے، لوں لوں میں موجود ہے، اپنی تمام صفات کے ساتھ. لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی وے ہو، کیتی جاں حوالے رب دے اسائیں ایسا عشق کمایا ہو. مرن تو اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو. نفسہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھیں، جس کے مخالف بھی نہیں ہے. بڑا مزے کا سبجیکٹ ہے، اس کو سمجھیں، روح کے متعلق سمجھیں، پھر رب کی پہچان بھی ہو ہی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جب آپ قرآن و حدیث کو بھی سمجھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، فیض ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.